अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अल्ताफ सुमरो के साथ आपके अपने चैनल एजीएन पर। माइशत की रीढ़ की हड्डी हमेशा तिजारत को कहा जाता है। जितनी भी कौमें तरक्की करती हैं उनकी तिजारत मजबूत होती है, माइशत आगे बढ़ती है और मुल्क तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़ में खड़ा होता है। तमाम तर ममालिक अपने ताजिर हजरात को, सनतकारों को एम्पावर करते हैं, उनको इंडोर्स करते हैं और उनके लिए सहूलियात पैदा करते हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही चाहिए होता है, ऐसा ही किया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल दरपेश हो जाते हैं जो हमारी तिजारत के सामने ऑब्स्टिकल्स की शक्ल में या फिर बहुत बड़ी हर्डल्स की सूरत में आन खड़े होते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि जो तिजारत मुल्की माइशत की रीढ़ की हड्डी है, इसको दरपेश मसाइल कौन से हैं और इनसे कैसे नबर्द आज़मा हुआ जा सकता है। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है काशिफ अनवर साहब ने, साबिक़ सदर हैं लाहौर चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और उनके साथ हैं मियाँ फरियाद अहमद रज़ा साहब, चेयरमैन हैं मल्टीवुड फर्नीचर्स के। आप दोनों हजरात को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले आपको मैं आपका वक्त देने पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और वेलकम भी करता हूँ। तो साबिक़ जो आपका टेन्योर था उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि उसमें चैम्बर ने क्या हिस्सा डाला है इंडस्ट्री में और मुल्की माइशत के अंदर। बहुत शुक्रिया। एक तो जी जो चैम्बर का काम है वो स्टेट और स्टेक होल्डर्स के दरमियान बीच की बॉडी है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स के इशू हैं उनको स्टेट तक प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है और उनके सोल्यूशन के लिए क्या काम किया जाता है। जी ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप ये कहते हैं कि जो तजारत है, ताजिर हैं, सनतकार हैं, वो रीढ़ की हड्डी हैं, बिल्कुल वो रीढ़ की हड्डी हैं और उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है और उन्हीं के टैक्स से ये चलता है निज़ाम सारे का सारा। लेकिन बात ये है कि हम जो बात करते हैं कि जब तक आप आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें इज़्ज़त नहीं देंगे, जब तक आप ऐसे हालात पैदा नहीं करेंगे जो साजगार होंगे जिसमें वो अपनी दुकानों को चला सकेंगे, अपनी फैक्ट्रियों को चला सकेंगे, तब तक ना ही आपको टैक्स मिलेगा और ना ही तब तक आपका निज़ाम। अच्छा, नए कारोबार करने वालों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी हमारे साथ मौजूद है मियाँ फरियाद अहमद रज़ा साहब की सूरत में, तो इनसे थोड़ी सी इनकी स्टोरी जान लेते हैं ताकि एक तो मोटिवेशन हो जाए शुरू में जो लोग कारोबार कर रहे हैं। गो के हालात जैसे भी हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मुल्की माइशत के अंदर तिजारत कैसे अहम किरदार अदा करती। जी मियाँ फरियाद साहब, वेलकम इन द स्टूडियोज़। शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब सक्सेस स्टोरी जिस तरह आपने बताया है तो उसमें सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब भी बहुत सारा पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं हमारे यंगस्टर के लिए, हमारे नौजवान बच्चियों के लिए। जो बच्चे हार्ड वर्किंग करेंगे, जो बच्चे अपनी कमिटमेंट को ऑन करेंगे, जो बच्चे होनेस्टी से काम करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलियंस की सूरत में कमा सकते हैं। तो उसमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमें जो है वो राइट डायरेक्शन पे चलते हुए पूरी ईमानदारी, दयानतदारी के साथ जो है ना वो आगे बढ़ना है। तो मल्टीवुड फर्नीचर का स्लोगन भी यही था कि हमने जब इसको लॉन्च किया और उसके अंदर हमने वर्किंग स्टार्ट की तो उसमें मैंने अपने साथ एक अहद किया था कि एक तो मैंने अपनी कमिटमेंट को ऑन करना है, एक मैंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है और उसके अंदर नई से नई इनोवेशन लेके आनी है, क्रिएटिविटी लेके आनी है और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली ब्रांड भी बनाना है और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हमने ज़र मुबादला भी जो है ना वो कमाना है। अच्छा मियाँ साहब, आपने जॉब्स भी की? जी बिल्कुल, मैंने स्टार्ट जो है वो जॉब से ही किया। पहली जॉब कितने रुपयों पे या कितने हज़ार रुपयों पे किया आपने? मेरा जब लाइफ का ये सफ़र शुरू हुआ तो आई रिमेंबर कि मैंने एक जॉब शुरू की 7000 वहाँ पे जो है ना मेरी सैलरी थी और ये बात आज से को 25 साल पहले की है जब मैंने आगाज़ किया। तो उसमें भी मैंने अल्ताफ़ भाई मैंने ये कोशिश की कि अपना पैशन और अपना शौक़ ऐड करके उसके अंदर से मैंने इतना एक्सपीरियंस जो है वो 2.5 साल के अंदर जो है ना वो हासिल किया कि उस बेस के ऊपर मैंने अपना कारोबार जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह। अच्छा, अभी जो आपका बिज़नेस है मल्टीवुड फर्नीचर्स का, वो कितने मुल्कों में है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 मुल्कों में मल्टीवुड फर्नीचर जो है वो अभी काम कर रही है और कनाडा इंशाल्लाह वेरी सून जो है मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे हम जो है ना वो इसका सेटअप जो है लॉन्च कर रहे हैं। वर्किंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है ऑनलाइन। यानी 3 मुल्कों से रेवेन्यू इकट्ठा करके आप पाकिस्तान में लेके
आ रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा कर रहे हैं। काशिफ साहब, आजकल RCCI में हमने देखा वहाँ पे इजलास हुआ, LCCI में भी, और चैम्बर्स के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी है टैक्सेशन के लॉज को लेके, तो हम थोड़ी उस पर बात कर लेते। 37AA पहले मौजूद था और अब उसमें अमेंडमेंट करके एक बिल नया लेके आया गया 37A और 37B। थोड़ा सा सुनने वालों को बताएंगे जो लोग इससे अभी तक नाआशना है कि इससे चैम्बर के लोग क्यों खफा हैं या क्यों इस पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और असल में ये है क्या? देखिए, जो आपके कमाऊ पूत होते हैं ना, आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी इख्तियारात के खिलाफ नहीं हूँ। अल्टीमेटली आपको जब तक आप इख्तियार नहीं देंगे तब तक वो रिकवरी नहीं करेंगे, और जब तक आपके पास कैरेट एंड स्टिक नहीं होगी तब तक आप किसी को सही राह पे नहीं ला सकते। ठीक है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब आप एक तरफ और एक साइड पे इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा देते जाएंगे और दूसरी साइड पे नहीं देंगे, जिस तरह के 37A जो आया है उसमें एक ऑफिसर जो है इनलैंड रेवेन्यू का, उसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स हैं। अब मैं ये कहता हूँ FBR का ये काम है कि अगर किसी टैक्स पेयर ने टैक्स पूरा नहीं दिया या FBR से किसी भी बंदे से कोई गलती हो गई है, तो उसका ये काम नहीं है कि उसे अरेस्ट किया जाए, उसका ये काम नहीं है कि उसको सजा दी जाए। उसका ये काम है कि जो भी फॉरम है, जो भी आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो भी कवानीन है उसके मुताबिक वो अगले फॉरम को बताए कि इसने टैक्स नहीं दिया है, आप इसकी सजा तजवीज़ करें, और जिसने टैक्स नहीं दिया उससे आपने टैक्स लेना है ना, कि आपने उसे कैद करना है। अब 37A ये कहता है कि आपके पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं, आप उस विद द परमिशन ऑफ द कमिश्नर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आप बॉडी बनेगी 6 माह में, आप ये करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है, लेकिन उसमें ये भी तो है कि अगर डिले हो रहा है परमिशन, तो आप विदाउट परमिशन भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहीं तो आ रहा हूँ, आपको एक इख्तियार दे दिया गया है। मैं तजारत कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, जब आप शुरू ही यहाँ से करेंगे कि ये चोर है, तो फिर उस तरह से ना ही आप कानून बनाएंगे और ना ही उस तरह से आप उसका इतलाक करेंगे। अब कानून तो ये भी कहता है कि अगर आपका रिफंड पड़ा है सरकार के पास, तो सरकार इतने टाइम के अंदर आपको वो रिफंड वापस कर देगी। ठीक है। कानून ये भी कहता है कि कायबार के मुताबिक रोज का आपको नफा मिलेगा। कानून तो बहुत कुछ कहता है। तो काशिफ साहब, रिफंड मिलता है? देखिए, रिफंड तो नहीं मिलता ना, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको रिफंड नहीं मिलता। या फरियाद साहब, लोग डरते हुए रिफंड मांगते क्यों नहीं है? असल में ना कानून के अंदर क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ, ये पर तो नहीं चलेंगे? बिल्कुल पर नहीं चलेंगे। मैं आपने फरियाद साहब से पूछा है, फरियाद साहब पहले जवाब दे लें। जी जी। एक तो काशिफ भी मेरे उस्ताद हैं टैक्स मैटर के हवाले से, इनके सामने तो बोलना बस ऐसे ही है जैसे वो जो है ना वो चिराग को रोशनी दिखाने के बराबर है। तो माशाल्लाह इनका नॉलेज है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टैक्स रिबेट की बात आती है और क्लेम की बात आती है, तो फिर जो है वो FBR के कवानीन जो है ना उनके अंदर एक पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो फाइट हो जाती है, और आप बजाय लेने के देने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं कि हम रिबेट को क्लेम करने की बजाय जो है ना हमें पता चलता है कि हमारी तरफ और टैक्सेस जो है ना वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस पे जो है वो अगर फ्रेंडली माहौल होगा और आप ट्रेडर को और इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है अगर आप उस पैनिक से, उस प्रेशर से निकालेंगे जिसके ऊपर वो काम करने की बजाय अपने आप को अब्रॉड में प्लान कर रहा है बिज़नेस करने के हवाले से, ठीक है, तो वो उसी वक्त निकलेगा जब FBR जो है वो फ्रेंडली माहौल बनाएगा, जब अदारे जितने भी हैं वो फ्रेंडली माहौल बनाएंगे और हम यहाँ पे जो है वो कारोबार करेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे जो है वो मुल्की मईशत भी बेहतर होगी। अच्छा काशिफ साहब, रिफंड या रिबेट जाता कहाँ है? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है रिफंड और रिबेट होता क्यों है। मैं क्या कहता हूँ, हम काम करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंटेशन। आपने जो एडवांस टैक्स 5% या 5.5% लगा रखा है, मैं ये कहता हूँ आप उसे आधा % कर दें, मेरा रिफंड बने ही ना। आप जो सेल्स टैक्स के कवर, अब आपने क्या 37A है वो क्या कहता है कि अगर उसमें चोरी 5 करोड़ तक की होगी तो वो इनिशिएट कर सकता है तमाम सारा कुछ। आप 5 करोड़, जब मैं काम करूंगा तो पहली बात है वहां पर गलती भी होगी। 5 करोड़ बनाना आपके लिए मसला भी कोई नहीं है, 5 करोड़ तो ऐसे ही बन जाता है।
اب جب یہ سیلز ٹیکس کا قانون ہے, آپ نے سارے قوانین سیلز ٹیکس کی چوری کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لارج سکیل پر جب بزنس ہوگا تو 5 کروڑ کی تو بات ہی کوئی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 5 کروڑ پہ انیشیٹ کرنی ہے انکوائری. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اب سیلز ٹیکس کے ریٹ کو ہی کم کر دیں گے, آپ اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہی ختم کر دیں گے, آپ کی چوری نہیں ہوگی. آپ ایسا قانون کیوں نہیں بناتے کہ آپ 5% تمام بزنسز پہ لگا دیں, ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا کلیم ختم ہو جائے, آپ کی سیلز ٹیکس کی چوری ختم ہو جائے گی. آپ نے کیوں ایسا قانون بنایا کہ آپ 18% ایک لیتے ہیں, انرجسٹرڈ کو آپ کہتے ہیں کہ جناب 4% میں نے آپ سے لینا ہے. پھر دوسری طرف آپ کیا کہتے ہیں, ریٹیلرز کو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں, آپ نے ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں, آپ ان کی بھی 2 کروڑ سے زیادہ سیل نہیں ہونے دیتے. اب آپ اسی وقت کو دیکھ لیجئے, اس وقت جو آپ نے راولپنڈی چیمبر کی بات کی, آپ نے لاہور چیمبر کی بات کی کہ ٹیکس کے ایشوز پہ بات کی ہے, انہوں نے جا کر ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کے بعد یہ پیغام آیا کہ جناب 1 مہینے کے اندر کمیٹی بنے گی اور کمیٹی آ کے وہ فیصلہ کرے گی کہ جو بھی ایسے قوانین بنے ہیں جس پہ تاجروں کو کوئی مسائل ہیں اس کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے. کیا چیمبر جو ہے وہ آج جیسے شروع میں آپ نے کہا سٹیک ہولڈر ہوتا ہے اور تاجروں کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک برج ہوتا ہے, تو جو تاجر ہیں, جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے اگر کوئی قانون بن رہا ہے تو اس میں جو میجر سٹیک ہولڈر ہے چیمبر, کیا اس کو لوپ میں نہیں لیا گیا؟ نہیں. اگر آپ مجھ سے آؤٹ رائٹلی سوال پوچھیں کہ کیا سٹیک ہولڈرز کو یا کیا چیمبر سے ایڈوائس ضرور لی جاتی ہے, چیمبر سے یہ ضرور مانگا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسا قانون بنائیں, لیکن ویسے قوانین نہیں بنتے ہیں. ہماری جو پرپوزلز جاتی ہیں موسٹلی چیمبرز کو یہی شکایت ہوگی کہ ان کی جو پرپوزلز جاتی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. وہ پرپوزل کیا اگر آپ نے ہم سے یہ بات کی ہو کہ ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ ہم اریسٹ کی پاورز دے رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے کسی آفیسر کو, تو کیا کوئی سٹیک ہولڈر یہ کہے گا کہ آپ یہ کریں؟ پھر ایک اور مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. پچھلے سال جب میں پریزیڈنٹ تھا تو 2700 ارب جو لینا ہے ابھی, جو حکومت کہتی ہے, جو FBR کہتا ہے, ہم نے بزنس کمیونٹی سے 2700 ارب کی لٹیگیشن پڑھی ہے اور یہ 2700 ارب روپے آ سکتا ہے. اس میں آپ نے سارا پروسیجر ہی چینج کر دیا. آپ کے 3 فارمز تھے, آپ نے 3 فارمز میں سے آپ نے یہ کہا جس کی اسیسمنٹ 2 کروڑ کے نیچے ہوگی اس کا اسیسمنٹ کا پروسیجر فرق ہوگا, جس کی 2 کروڑ سے زیادہ ہوگی اس کا اسیسمنٹ کا پروسیجر فرق ہوگا. تو جب آپ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ چلتے ہیں نا, پھر اس طرح سے معاملات کامیاب نہیں ہوتے. اور ایک اور بات کر کے میں یہ بات ختم کروں گا کہ آپ کا جو اسیسنگ آفیسر ہے موسٹلی اس کی جو اسیسمنٹس ہیں وہ ہائر کورٹ سے جا کر وہ ریورٹ بیک ہو جاتی ہیں. کیا آپ نے کبھی اس اسیسنگ آفیسر سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی یہ اسیسمنٹس واپس کیوں ہوتی ہیں؟ اب آپ نے جیسے یہ 5 کروڑ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ 5 کروڑ کیسے بنانا ہے, اسیسنگ آفیسر نے تو 5 کروڑ بنا دیا, اب اس نے تو گرفتار بھی کر لیا, وہ واپس بھی آ گیا, اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جی اب آپ کورٹ میں چلے جائیں, جا کر آپ اپنی بیل کرا لیں. تو وہ 5 کروڑ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ 2700 ارب روپیہ جو ہے یہ ساری وہی اسیسمنٹس ہیں جو ایک اسیسنگ آفیسر نے بنائی ہیں اور اندر وہ ڈسپیوٹ میں ہیں اور وہ پینڈنگ ہے اس وقت. کیوں نہیں وہ سالو ہو رہی؟ اس لیے نہیں سالو ہو رہی کیونکہ وہ جینون نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ 2700 ارب روپے کا ایک بڑا جو ڈیجٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک موجود ہے اور یہ وصولی کرنی ہے اس کی. اگر اس کی کراس ویریفیکیشن کی جائے, اگر کورٹ میں جائے گا تو اس میں بہت سارے کیسز جو ریورٹ بیک ہو جائیں گے, ریورٹ بیک ہوئیں گے. جو آفیسرز ہیں اسی لیے تو کورٹس میں پڑے ہیں, ہائر کورٹس نے اسی لیے تو ان پہ سٹے دی ہوئے, کیونکہ ہائر کورٹ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں آپ ضرور اختیار دیں لیکن آپ اس اختیار کے ساتھ اس کو آنسریبل بھی کریں. آپ مجھ سے کام کرواتے ہیں, میں کام کرتا ہوں, میں ٹیکس بھی دیتا ہوں, میں سارا کچھ کرتا ہوں, لیکن آپ مجھے کہتے ہیں سٹیٹمنٹس دیں, آپ تمام اپنی ڈاکومنٹیشن کو پورا کریں, آپ سب کچھ کریں. میں کرتا ہوں نا, میں آنسریبل ہوں. ایک تاجر, ایک صنعتکار کس کو آنسریبل ہے؟ FBR کو, سرکار کو آنسریبل ہے. تو جب میرے خلاف اسیسمنٹ غلط ہوتی ہے اس نے کس کو جواب دینا ہے؟ جب تک آپ اس کو جواب دے نہیں کریں گے آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے آپ کو اسیس کرنے کا, اگر اس کی اسیسمنٹ کسی بھی وجہ سے غلط ہو جاتی ہے اور کورٹ بھی اس کو سٹے دے دیتا ہے یا اس کو ریورٹ بیک کر دیتا ہے, ہائر کورٹ سے جا کے آپ نے کہا بہت سارے کیسز واپس ہوتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی ان آفیسرز پہ یا اس انکوائری پہ یا اس اسیسمنٹ پہ کبھی کوئی. ایک اور سادہ سی مثال دوں آپ کو. سادہ سی مثال یہ ہے کہ کیا ایک گھریلو صارف
یا کیا ایک انڈسٹریل صارف جو یہ کہتے ہیں جی بجلی چوری کرتے ہیں اور گیس چوری کرتے ہیں, کیا ڈپارٹمنٹ کے بغیر کرتے ہیں؟ آپ جو صارف ہے آپ اس کو قید کر دیتے ہیں, اور جو کرواتا ہے جو جس ڈپارٹمنٹ کا ہے آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں؟ آپ اس کی ٹرانسفر کر دیتے ہیں, سسپینڈ کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. تو جب آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لینا, اور پھر جب آپ سسپینڈ بھی کریں گے تو تنخواہ ملتی ہے, گھر بیٹھ کے تنخواہ ملتی ہے, ٹھیک بات ہے جی, تو پلس پوائنٹ ہو گیا. اب جب تک آپ اسے آنسریبل نہیں کریں گے تب تک, میں تو یہ کہتا ہی نہیں آپ اختیار ختم کریں, میں تو یہ کہتا ہوں اسے آنسریبل کریں. یہ چیک کریں کہ کتنی اس کے خلاف کمپلینٹس کتنی ہوئی ہیں, کتنی ریورٹ بیک ہوئی ہیں. جتنی ریورٹ بیک ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ اس کا فیصلہ کر لیں. اگر میں کٹہرے میں ہوں تو پھر آپ کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ دو شقیں ہیں 37A اور 37B, ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. 37A کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی 37B بھی ہے. دیکھیں 37A یہ کہتا ہے کہ آپ کیا جو FBR کا آفیسر ہے وہ ود دا پرمیشن آف کمشنر کی پرمیشن سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹیکس کا فراڈ کیا ہے. اب تو انہوں نے ٹیکس, اچھا یہاں پہ یہ بڑی مزیدار بات آپ نے کی, میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ سمجھتا ہے تو دیکھیں وہ سمجھے گا تو انیشیٹ کرے گا نا. اور دیکھیں اب اس کی کوئی اسیسمنٹ تو نہیں ہے. دیکھیں فرض کریں میں ہوں آفیسر اور میں سمجھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کاشف صاحب جو ہے وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے, تو وہ دیکھیں قانون میں تو شاید ایسا ہی لکھا ہے کہ وہ اس کو ثابت بھی کرے گا, وہ وتھ پروفز کرے گا کہ بھئی میں سمجھتا ہوں اور میں نے اس کے خلاف یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, میں نے یہ پروف لے لیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے. اور وہاں پر شرط یہ لگا دی کہ اگر چوری سیلز ٹیکس کی 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی تو وہ پھر کوئی کمیٹی بنے گی, کمیٹی بننے کے بعد وہ اپروول لی جائے گی, 6 ماہ کے اندر ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ لکھے کا اور ہونے کا فرق ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ لکھا تو اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن ہونے میں ویسا نہیں ہے. ایک تاجر جس کی معاشرے کے اندر ایک عزت ہوتی ہے, ساکھ ہوتی ہے اس کے کاروبار کی, وقار ہوتا ہے اس کا, وہ کوئی ہینیس کرمنل نہیں ہوتا, وہ قاتل, چور, ڈکیت یا اس طرح کا کوئی بھی شخص نہیں ہوتا. جب اس کو مارکیٹ سے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے تو اس کی کاروباری ساکھ, اس کی مورل ویلیو کتنی متاثر ہوتی ہے. الٹیمیٹلی دس از ون آف دا ریزن کہ جب آپ کسی کو, تاجر کو یا کسی بھی صنعت کار کو آپ اریسٹ کریں گے تو اس کی جو جگ ہنسائی ہوگی اور جو اس کی بے عزتی ہوگی وہ آپ واپس کیسے کریں گے. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اسیسمنٹ کی, غلط ہو گئی, ہائر کورٹ سے جا کے بھی ثابت ہو گیا کہ نہیں جی اسیسمنٹ غلط تھی, آپ کو سٹے بھی مل گیا, کورٹ نے بھی آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا. لیکن جو 6, 7, 8 مہینے آپ کا جو پروسیجر چلے گا, جو 6, 7, 8 مہینے آپ کے ساتھ ہوگا, اس کو کون بہتر کرے گا. دیکھیں میں پھر بار بار یہی بات کر رہا ہوں, اس کے اور بھی بہت سے طریقے. آپ ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں نا, تو ڈاکومنٹیشن کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں. اب لیکن سوال یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کیوں کرواؤں. میں اگر آپ سے سوال کروں یا میں کسی سے بھی کوئی سوال کروں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کے فوائد کیا ہیں, تو آپ یہ کہیں گے بھائی میں فوائد تو نہیں بتا سکتا, لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے تو آپ کو پینلٹیز زیادہ پڑیں گی, اور جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہوگا اس کو ٹیکس ریٹ کم لگے گا. مجھے فائدہ بھی بتا دیں کہ کیا کوئی فائدہ ہوگا اس سے. اور ایک اور بات, جو ڈاکومنٹڈ کام کرے گا وہی پکڑا جائے گا نا. بالکل ایسے ہی. جو کم یا زیادہ ٹیکس دے گا آپ اسی کے خلاف اسیسمنٹ کریں گے نا. ایک بڑی زبردست مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ ایک کوئی گیٹ تھا, کوئی دروازہ تھا, سارے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اور گارڈ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو ایک بندہ جب تھوڑا سمجھدار تھا اس نے کہا یہ لگتا ہے مجھے کوئی سرکاری عمارت ہے, تو گارڈ بھی کھڑے ہوئے, مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے کیا میں گزر سکتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ جی کیا میں گزر سکتا ہوں. گارڈ نے کہا بالکل نہیں, اجازت ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ باقی سارے لوگ تو گزر ہیں. تو اس نے کہا انہوں نے کڑا پوچھے ہے. جی بالکل یہی بات ہے. بات یہ ہے یعنی آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا کے پھنس جاتے ہیں. لوگ کیوں نہیں آتے. دیکھیں اس پرسیپشن کو ختم کرنا ہوگا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز. اچھا کاشف صاحب, ماضی میں ایمنسٹی اسکیمز بھی آئیں کہ سارے لوگوں کو انکریج کیا جائے
اور وہ تمام لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں, جن کی رجسٹریشنز نہیں ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے اور برج کیا جاتا ہے چیمبر کو اور گورنمنٹ کو, لائزون بنایا جاتا ہے تاکہ بہت ساری جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. لیکن جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں یہ تو کمپلیکیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں اور جتنا بھی بزنس ہے اس کو لمیٹڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ بھی سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ہوں گے کہ پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے کہ اس کے شہری اس کا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آپ سے مجھ سے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ کیا یہ سوال کیا گیا ہے کہ بھئی کیوں وہ یہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں, ان کو کیا مسائل ہیں؟ ابھی جو آپ کا امریکہ سے اور ابھی جو ٹریٹی کل سائن ہوئی ہے ایک آدھا روز پہلے, اس میں آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملا ہے. کیا انڈیا کا 25% ڈیوٹی لگا دی اور کہا جی کہ ہم اس پہ اور بھی لگائیں گے, اور پاکستان پہ 19% ہو گئی, 90%. ہاں جی 19% ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس اپنی کب بہتر کر سکیں گے؟ جب آپ کی روپے اور ڈالر کی پیریٹی بہتر ہوگی, آپ کے ملک کے اندر استحکام ہوگا, آپ کے ملک کے اندر بجلی سستی ہوگی, آپ کے ملک کے اندر ٹیکس کے قوانین بہتر ہوں گے. اگر آپ ایک ایکسپورٹر پہ پہلے آپ اس سے 1% لے کے فائنل لائبلٹی اس سے لے کے آپ اسے کہتے تھے آپ جو مرضی ایکسپورٹ کرو, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے 1% بھی لینا ہے فائنل میں, اور 1% ہم نے آپ کا منیمم ٹیکس لینا ہے, 2% ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نارمل رجیم میں آ گئے ہیں, آپ کا آڈٹ بھی ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں, جو آپ کا کماؤ پتر ہے آپ کے ملک کے اندر ڈالرز لا رہا ہے, ہمیں تو اس کا شکر مند ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے. میں آپ کو آئی ٹی کی مثال دے دیتا ہوں. آپ امریکہ کو آئی ٹی بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں سروسز میں. آپ کا آئی ٹی کے جتنے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر ڈالرز لا ہی نہیں سکتے. وہ ڈالرز لاتے ہیں تو وہ سوال ہوتا ہے لائے کیوں؟ وہ لے کے جاتے ہیں پیمنٹس کے لیے تو کہتے ہیں ہم جانے نہیں دیں گے, آپ لے جا نہیں سکتے. بالکل آپ نے بات صحیح کی. میں فری لانسنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ابھی تو کچھ بینکس نے اور گورنمنٹ نے اس پہ کچھ قانون بنائے ہیں, وگرنہ پہلے اگر یوٹیوب چینل سے آپ کے پیسے آ رہے ہوتے تھے یا میٹا سے یا فری لانسنگ سے, تو بینک اس کو ریلیز نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ آپ کے یہ پیسے آئے کدھر ہیں, اور وہ ان کو سینس نہیں ہوتی تھی. ان کو بتاتے تھے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور ادھر سے آ رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے نہیں اس کا کوئی ثبوت لے کے آئے کہ آپ نے یہ پیسے کمائے کیسے. اب یوٹیوب چینل والا بندہ ثبوت کیسے لے کے آئے گا اس کا؟ نہیں, اور آپ کے ملک کے اندر ڈالرز آ رہے ہیں نا, آپ کے ملک سے ڈالرز جا تو نہیں رہے. اب مجھے یہ بتائیں, ہمارے جو ایکسپیٹریٹس پاکستانیز ہیں انہوں نے جو $37 بلین آپ کے ملک کے اندر بھیجا ہے, ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے یا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں انہیں سلوٹ کرنا چاہیے یا سلوٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اب وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کس میں کرتے تھے؟ وہ یہاں پر ریئل اسٹیٹ میں کرتے تھے. اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا منسٹریز کا, میں اس کا ایک جواب آپ کو دینا چاہوں گا. تب لوگوں میں نو ہاؤ نہیں تھی, تب آپ کے ریونیو کلیکٹنگ ڈپارٹمنٹس اتنے انٹیگریٹڈ نہیں تھے. اب آپ CNIC ڈالتے ہیں تو آپ کا سارا کچا چٹھا سامنے نکل آتا ہے, پہلے نکلتا نہیں تھا. اب ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم. اب ایک شخص جس کے پاس بلیک کی منی نہیں ہے, گرے پیسہ ہے, جس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, اس نے وہ دکاندار رہا ہے یا اس نے کوئی بھی یہاں کاروبار کیا ہے, میں پھر بات کر رہا ہوں بلیک کا پیسہ نہیں ہے, وہ اس پیسے کو اپنی اکانومی کے اندر لانا چاہتا ہے. Is there any way out? There is no way out. کوئی نہیں. اب دیکھیں, اب اگر کوئی پلاٹ خریدنا چاہتا ہے یا کوئی بیچ بھی دیتا ہے, اگر وہ بیچ دیتا ہے تو اس سے ریٹرن میں سوال یہ ہوگا کہ بھائی تم نے یہ خریدا کب تھا جو تم اس کو بیچ رہے ہو؟ ٹھیک بات ہے. تو دیکھیں اس پیسے کو, اور آپ کی اس وقت جو بحران ہے آپ کا اس وقت پراپرٹی کا, ریئل اسٹیٹ میں, کنسٹرکشن میں, وہ کیوں ہے؟ اس بیکاز آف دا وائٹ سورس, کہ آپ کے پاس وائٹ کیپٹل نہیں ہے. اب دیکھیں, اب میں شکایت نہیں کر رہا, لیکن میں وہ ایشوز. دوسری طرف کاشف صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ بلیک منی ہے وہ انوالو ہوتی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر. اس کو ریل اسٹیٹ کے اندر تو یار پھر جو $11 بلین آپ کا دبئی میں گیا اس کو بھی پکڑ لینا. جو آپ کے ملک کے اندر ہے آپ اس کو وائٹ سورس میں آنے نہیں دیتے, تو پھر آپ اس ملک سے جانے بھی نہ دیں. آپ کا دبئی میں 11 بلین تو سرکار کی فگر ہے, وہ تو $18 بلین تک بھی کہتے ہیں. تو پھر آپ اس ملک سے وہ پیسہ باہر نہ جانے دیں. اور ایک اور بات, اگر وہ ایسا پیسہ ہے, دیکھیں اب تو وہ پیسہ آپ کا, اس پیسے کو لانا نہیں ہے, استعمال نہیں کرنا. آپ جو $1 بلین کے لیے باہر جاتے ہیں, چلیں بڑی چھوٹی سی مثال ہے, آپ ہی نے چینی ایکسپورٹ کی, آپ ہی نے چینی امپورٹ کی,
آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ آپ کو تو صرف مہنگی چینی مل رہی، ہاں اس کے نتیجے میں یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک ہے، اور جو پچھلے دنوں بہت بڑا ایک ڈالر کا انبار نکلا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں پیسے اور کدھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام بات کیا ہے الطاف سمرو کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہے، معیشت ریڑھ کی ہڈی ہے، دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔